وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وأهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صلوات. بآواز بلند صلوات. عزیزان گرامی مرتبت اور معزز سامعین، آج کی یہ مجلس ہمارے عزیز دوست کے فادر اللہ کے سویم کے سلسلے کی منعقد کی گئی ہے، اور ہماری یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم مرحوم کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور آج کی اس مجلس کا تمام تر ثواب مرحوم کے نامہ اعمال میں شمار فرمائے۔ یوں تو انسان دنیا میں آتا ہے، زندہ رہتا ہے، محنت کرتا ہے، کام کرتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے، لیکن اگر ہم اس بات پر غور کریں کہ پروردگار عالم نے ہم انسانوں کو کس وجہ سے اس کائنات میں بھیجا ہے، اگر ہم اس بات پر غور کریں کہ ہمارا وجہ تخلیق کیا ہے، تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ پروردگار عالم کے ارشاد کی روشنی میں کہ ارشاد پروردگار عالم ہو رہا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے اس کائنات کو پیدا کیا، میں نے انسانوں کو پیدا کیا، تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کی خلقت جو ہے وہ معرفت ربانی کے لیے ہے، یعنی اللہ اپنے بندوں سے کیا چاہ رہا ہے، اللہ اپنے بندوں سے کیا طلب کر رہا ہے، نہیں کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ اس کی معرفت حاصل کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ہم انسانوں کو شعور عطا کیا، عقل عطا کی اور اختیار بھی دیا، اور کہا کہ جاؤ غور کرو، سوچو سمجھو کہ ہم نے تمہیں کیوں پیدا کیا، تمہاری وجہ تخلیق کیا ہے۔ تو اللہ چاہتا یہ ہے کہ اس کی معرفت حاصل کی جائے، تو اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے لازمی ہے
لازمی ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، پہلے اس کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے، پہلے اس کو خالق و حقیقی مانا جائے، اسی ہی ذات کو کل کائنات کا مالک سمجھا جائے، اس پر ایمان لایا جائے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان لوگوں کا دوست ہے، اللہ ان لوگوں کا سرپرست ہے جو ایمان لائے، جو ایمان لائے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، جو ظلمت کو چھوڑ کر نور اختیار کر بیٹھے، وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلمت سے نور کی طرف ہجرت کی، باطل کو چھوڑ کر حق کو اختیار کیا، جنہوں نے اندھیرے کو چھوڑ کر روشنی میں پناہ حاصل کی، وہ لوگ اللہ کے دوست ہیں، اللہ بھی ان کا دوست ہے، اللہ بھی ان کا سرپرست ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ جو ہے صرف ان لوگوں کا دوست ہے، صرف ان لوگوں کا سرپرست ہے، صرف ان لوگوں کا ناصر ہے جو اللہ پر ایمان لائے۔ اسی لیے آگے بڑھ کر ارشاد فرمایا کہ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، اولیاءہم الطاغوت، اور شیطان کو اپنا ولی بنا لیا، شیطان کو اپنا سرپرست، اپنا دوست بنا لیا، یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور جنہوں نے نور کو چھوڑ کر ظلمت کو اختیار کر لیا، جنہوں نے حق کے راستے کو چھوڑ کر باطل کو اپنا لیا، وہ لوگ کون ہیں؟ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ وہی لوگ ہیں جو جہنم میں ڈالے جائیں گے اور وہ ہمیشہ اسی میں ہی رہیں گے۔ درود بھیجیے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے لازمی ہے کہ پہلے اس پر ایمان لایا جائے، اس پر دل سے یقین کیا جائے۔ اچھا، ایمان کہتے کسے ہیں؟ ایمان کہتے کسے ہیں؟ تو ایمان کی صحیح تعریف یہ ہے کہ الایمان هو الاقرار باللسان، ایمان زبان سے اقرار کا نام ہے، والعقد بالجنان، اور دل سے یقین کا نام ہے، والعمل بالارکان، اور عمل سے اظہار کا نام ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایمان کی خالی معنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے زبان سے اقرار کر لیا، نہیں، بلکہ دل سے یقین بھی کرو اور عمل سے اظہار بھی کرو۔ ایمان یہ نہیں ہے کہ ہم نے کہہ دیا ہاں ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، ہاں ہم اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں، نہیں، بلکہ دل سے یقین کرو اور عمل کر کے ظاہر کرو۔ اسی لیے پروردگار عالم نے جہاں جہاں پر بھی قرآن مجید میں ایمان کے اوپر گفتگو کی ہے، وہاں پر عمل صالح کا بھی ساتھ ساتھ ذکر کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ والعصر میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، اور قسم ہے زمانے کی، قسم ہے عصر کی کہ تمام انسان خسارے میں ہیں، تمام لوگ گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیتے رہے۔ اور ایک مقام پر پھر آگے بڑھ کے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون والطور سینین، قسم ہے تین کی، زیتون کی، طور سینا کی، وہذا بلد الامین، اور اس شہر امن یعنی مکے کی قسم کھائی۔ ارشاد ہوتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا،
یعنی بہترین طریقے سے پیدا کیا، بہترین ترکیب سے پیدا کیا. ثم رددناہ اسفل السافلین، اور اس کے بعد اس انسان کو ہم نے انتہائی پستیوں میں چھوڑ دیا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر ان لوگوں کے سوا جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیتے رہے. تو آپ نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے جہاں جہاں پر ایمان پر گفتگو کی ہے وہاں پر عمل صالح کا بھی ذکر کیا ہے، کہ اس لیے کہ ایمان نہیں ہے مگر عمل صالح. اگر عمل صالح نہ ہو، نیک اعمال نہ ہو، تو یہ ایمان کسی کام کا نہیں رہتا، ایمان کسی کام کا نہیں رہتا. اس لیے کہ جب تک ہم ایمان کی پوری ڈیفینیشن پر عمل نہیں کریں گے ہمارا ایمان کامل نہیں ہوتا. جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الایمان حالات درجات طبقات منازل، کہ ایمان کے حالات ہیں، درجات ہیں، طبقات ہیں اور منازل ہیں. ایمان کے مختلف حالات ہیں، مختلف درجات ہیں، مختلف طبقات ہیں اور مختلف منازل ہیں. ارشاد ہوتا ہے کہ فَمِنْهُ النَّاقِصُ بَيَّنَ نُقْصَانَهُ، اور جن میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو ناقص ہیں، جن کا نقصان ظاہر ہے. دیکھیے ایمان کی تعریف امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ کچھ ایمان ایسے ہیں جو ناقص ہیں، جن کا نقصان ظاہر ہے. وَمِنْهُ الراجح الزائد رجحانہ، اور کچھ ایسے ایمان ہیں جو راجح ہیں، جن کا رجحان زائد ہے. اور کچھ ایمان کے درجے ایسے ہیں، کچھ ایمان کے حالات ایسے ہیں کہ جو کامل ہیں. فَمِنْهُ، جن میں سے کچھ ایمان کے درجے ایسے ہیں جو کامل ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے قول کی روشنی میں تو کہ ایمان کے 3 درجے ہیں. پہلا درجہ ایمان ناقص ہے، دوسرا درجہ ایمان راجح ہے اور تیسرا درجہ ایمان کامل ہے. ایمان ناقص کیا ہے؟ ایمان ناقص کی امام جعفر صادق علیہ السلام تعریف کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں. درود بھیجیے آپ لوگ. امام فرماتے ہیں کہ ایمان ناقص ایمان کا وہ پہلا درجہ ہے کہ جس میں وہ شخص جو ایمان لاتا ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے اس کی جان، اس کا مال، اس کی تمام تر چیزیں دائرہ اسلام میں آ جاتی ہیں اور مسلمانوں کی اس کے اوپر اس کی جان کی حفاظت، اس کے مال کی حفاظت فرض قرار پاتی ہے. یعنی یہ ایمان کا پہلا درجہ ہے ایمان ناقص، اور یہ وہی درجہ ہے جو کہ صرف اقرار باللسان ہے، اقرار باللسان ہے. اور ایمان راجح کیا ہے؟ ایمان راجح کی تعریف امام فرماتے ہیں کہ ایمان راجح سے مراد اس شخص کا ایمان ہے جو بعض صفات میں اس شخص سے بہتر ہے جو ان صفات کا حامل نہیں ہے. یعنی وہ صفات جو ایک مومن میں ہونی چاہیے ان میں سے کچھ صفات کا وہ حامل ہے، مگر وہ اس شخص سے بہتر ہے جو ان صفات کا بھی حامل نہیں ہے.
اور ایمان کامل کی امام تعریف یہ فرماتے ہیں کہ ایمان کامل سے مراد اس شخص کا ایمان ہے جو تمام صفات حمیدہ اور اخلاق پسندیدہ کا حامل ہو۔ تو اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ آخر یہ صفات کیا ہیں؟ یہ کون سی صفات ہیں جس کا امام بار بار تذکرہ کر رہے ہیں؟ تو ارشاد ہوتا ہے کہ ان اللہ تعالی وضع الایمان علی سبعۃ اسمہا، یعنی اللہ تعالی نے ایمان کو 7 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، 7 قسمیں بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے ایمان کو 7 قسموں میں تقسیم کر دیا ہے۔ کون کون سی؟ علی البر والصدق والیقین والرضا والوفاء والعلم والحلم، یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے انسانوں، ہم نے تمہارے درمیان ان صفات کو منقسم کر دیا ہے، ان صفات کو تقسیم کر دیا ہے۔ اب جو بھی ان صفات کا حامل ہوگا، یعنی جو نیک ہوگا، جو سچا ہوگا، جو ہم پر یقین رکھتا ہوگا، جو ہمارے امر سے راضی ہوگا، جو ہم پر ایثار رکھتا ہوگا، جو ہم سے وفا کرتا ہوگا، جو صاحب علم ہوگا، جو صاحب علم یعنی بردبار ہوگا، یہ مومن کی صفات ہیں، یہ مومن کی صفات ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان بھیجا ہے کہ دیکھو، یاد رکھو، اگر تم ان صفات کے حامل ہو جاؤ گے تو ہماری نگاہ میں تم مقبولیت پاؤ گے، ہماری نگاہ میں تم بلندی پاؤ گے۔ درود بھیجو۔ ایک مرتبہ اور درود بھیجو۔ تو یہ ہیں وہ قسمیں جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان کی، اور شاید اگر میں اس بات کو صحیح طرح سے نہ آپ تک پہنچا سکا ہوں تو چلیے میں مدد لیتا ہوں اس کی جو کل ایمان ہے۔ آئیے ایمان کے بارے میں کل ایمان سے پوچھیں۔ وہ کل ایمان، وہ ذات اعلیٰ جس کو حضور اکرم نے جنگ احزاب میں یہ کہہ کے اپنے دشمن کے سامنے بھیجا کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابل میں جا رہا ہے، تو ایمان کی صحیح تعریف وہی کر سکے گا جو کل ایمان ہوگا۔ ایک مرتبہ درود بھیجو۔ امام علی علیہ السلام ایمان کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایمان کے 4 ستون ہیں۔ ایمان کے 4 ستون ہیں۔ کون کون سے؟ پہلا ایمان کا ستون صبر، دوسرا یقین، تیسرا اور چوتھے جہاد بالنفس۔ امام فرماتے ہیں کہ ہر ستون کی 4 شاخیں ہیں۔ پہلا ایمان، پہلا ستون صبر، اور صبر کی 4 شاخیں، پہلی شوق، دوسرے اشتیاق، تیسرے زہد اور چوتھے ترقب۔ امام فرماتے ہیں کہ جس نے جنت کا اشتیاق رکھا، جس نے جنت کا اشتیاق رکھا وہ خواہشات سے بچا، اس نے خواہشات سے تسلی حاصل کی، اور جو دوزخ سے ڈرا وہ محرمات سے بچا، یعنی جس نے دوزخ کے عذاب کو اپنے ذہن میں رکھا وہ حرام کاموں سے بچا،
اور جس نے موت پر نظر رکھی، جس نے زہد اختیار کیا، اس نے نیکی کی طرف سبقت کی۔ تو یہ ہے پہلا ستون۔ دوسرا ستون یقین۔ امام فرماتے ہیں کہ یقین کی بھی 4 شاخیں ہیں۔ پہلی، اپنی زیرکی کو محکمات قرآنی سے جگائے رکھنا، حکمت الہیہ میں غور و فکر کرنا، مقامات عبرت کی شناخت کرنا اور سنت امم سابقہ پر نظر رکھنا، یہ یقین ہے۔ یہ یقین کی 4 شاخیں ہیں۔ یعنی امام فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی زیرکی کو، اپنی عقل مندی کو، اپنے شعور کو محکمات قرآنی سے جگائے رکھا، یعنی محکمہ جو بھی قرآن میں حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرتا رہا، گویا وہ صاحب علم ہو گیا، اس نے علم حاصل کیا، اس نے علم حاصل کیا، وہ صاحب حکمت ہو گیا۔ اور جس نے حکمت کو اختیار کیا، جس نے حکمت کو پہچان لیا، گویا اس نے مقامات عبرت کو پہچان لیا، اس نے مقامات عبرت کو پہچان لیا۔ اور جس نے عبرت کو پہچان لیا، اس نے سنت امم سابقہ کو پہچان لیا۔ اور جس نے سنت امم سابقہ کو پہچان لیا، گویا وہ اولین میں سے ہو گیا، اور اس نے اس راہ کی طرف ہدایت پائی جس سے اللہ راضی ہے۔ اور اس نے اس بات پر بھی نظر رکھی کہ اگر ہلاک ہونے والا، عذاب پانے والا، اگر عذاب کا گرفتار ہوا، اگر وہ ہلاک ہوا تو کس وجہ سے ہلاک ہوا، اور نجات پانے والے نے کس وجہ سے نجات پائی۔ اور اللہ تعالی نے کسی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کی معصیت کی وجہ سے، اور کسی کو نجات نہیں دی مگر اس کی اطاعت کی وجہ سے۔ امام فرماتے ہیں کہ تیسرا ستون عدل ہے۔ عدل کی بھی 4 شاخیں۔ پہلی، گہری سمجھ۔ دوسرے، علم میں رسوخ و دانائی۔ تیسرے، علم میں رسوخ و دانائی۔ تیسرے، علم میں شگفتہ پھول۔ امام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی گہری سمجھ رکھتا ہوگا، جو شخص بھی شعور رکھتا ہوگا، وہ علم حاصل کرے گا، اور جو صاحب علم ہوگا، جو صاحب علم ہوگا وہ حکمت کے راستوں کو جان لے گا، اور جو حکمت کے راستوں کو جان لے گا وہ بردباری اختیار کرے گا، وہ بردباری اختیار کر لے گا۔ امام فرماتے ہیں کہ ایمان کا 4تھا ستون جو ہے وہ جہاد بن نفس ہے، جہاد بن نفس ہے، اور اس کی بھی 4 قسمیں ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ پہلی قسم جو ہے وہ ہے امر بالمعروف، دوسرے والنہی عن المنکر، تیسرے ہر بات پر، ہر مقام پر سچ بولنا، اور چوتھے فاسقین سے دور رہنا، فاسقین سے دور رہنا۔ امام فرماتے ہیں کہ جس نے بھی امر بالمعروف کیا، جس نے بھی نیکی کی دعوت دی، گویا اس نے مومن کی کمر کو مضبوط کیا، اور جس نے نہی عن المنکر کیا، گویا اس نے وہ حق ادا کیا جو اس پر تھا، اور جس نے ہر مقام پر سچ بولا،
اس نے ہمیں راضی کیا، اس نے ہمیں خوش کیا۔ اور جس نے فاسقین سے دشمنی اختیار کی، جس نے فاسقین سے دوری اختیار کی، گویا اس نے منافقت کے اوپر غضبناک ہوا، گویا وہ منافقین کے اوپر غضبناک ہوا۔ اور جو شخص بھی منافقین کے اوپر، فاسقین کے اوپر غضبناک ہوتا ہے، اللہ بھی اس کے دشمن پر غضبناک ہوتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ ہے ایمان کے 4 ستون اور اس کی شاخیں۔ درود بھیجیے۔ تو یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے کہا کہ اے لوگوں ہم پر ایمان لاؤ۔ اگر آپ یہ سمجھ گئے ہیں، اگر آپ یہ جان گئے ہیں کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، ایمان کی کیا کیا باتیں ہیں، ایمان کے کیا کیا حالات ہیں، کس طرح کے درجات ہیں، تو اب میں ایک بات اور عرض کرتا جاؤں۔ اقبال کہتے ہیں کہ مسلم اول شہ مرداں علی، مسلم اول شہ مرداں علی، عشق را سرمایہ ایمان علی۔ تو وہ شخص، وہ ذات جو کل ایمان ہے، جس کی ذات کل ایمان ہے، اس سے محبت رکھنا بھی سرمایہ ایمان ہے، اس سے محبت رکھنا بھی سرمایہ ایمان ہے۔ تو آپ نے دیکھے اقبال کہہ رہے ہیں کہ مسلم اول شہ مرداں علی، وہ پہلا مسلمان، وہ شہ مرداں کہ جس سے محبت رکھنا، جس سے عشق رکھنا، جس سے انسیت رکھنا، جس سے محبت کرنا، جس سے مودت کرنا بھی سرمایہ ایمان ہے۔ تو اے لوگوں تم یہ مت سمجھ لینا، تم یہ مت سمجھ لینا کہ بس تم اللہ پر ایمان لے آئے، اب تم کسی کو نہیں مانتے، تم کسی کو نہیں جانتے، بس جو کچھ بھی ہے اللہ ہے، حسبنا اللہ حسبنا اللہ۔ یاد رکھو کہ اللہ تمہارے لیے خالی کافی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر تم اللہ تک براہ راست پہنچنا چاہو گے تو یاد رکھو یہ تمہاری بھول ہے، تمہیں کسی نہ کسی وسیلے کی ضرورت ہے۔ اور جب تمہیں اللہ نے تمہارے درمیان وسیلہ مقرر کر دیا ہے کہ ان سے محبت کرو، اگر مجھ تک پہنچنا ہے تو ان کے ذریعے سے آؤ، میری معرفت حاصل کرنی ہے تو ان کے ذریعے سے معرفت حاصل کرو، اس لیے کہ یہ میرے مرتضی بندے ہیں، یہ میرے مصطفیٰ بندے ہیں۔ اور جب ہم یہ سنتے ہیں کہ یہ کل ایمان، یہ کل ایمان پر فائز شخصیت، یہ ذات مقدس جس کو رسول کل ایمان کہہ رہے ہوں، لوگ انہی کے والد کو کافر کہنا شروع کر دیتے ہیں، تو بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے سوچنے کا مقام ہے۔ ارے تم نے کس بات کو سوچ کر، کیا بات اپنے ذہن میں رکھ کے یہ کہہ دیا کہ ابو طالب کافر تھے؟ اگر تم نے قرآن نہیں پڑھا تو یہ تمہاری بھول ہے، اگر تم نے احکام الہی کو نہیں سنا تو یہ تمہاری بھول ہے، اگر تم نے ارشاد الہی کو نہیں سنا تو یہ تمہاری بھول ہے۔ یاد رکھو کسی کے ایمان پہ شک کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے، کوئی مذاق بات نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ تم کسی کو، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، تو تم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، یہ حکم الہی ہے۔ اور پھر وہ ذات بابرکت کہ جس کے متعلق پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اے رسول ہم نے تمہیں پالا، ہم نے تمہیں پالا، ہم نے تمہیں رزق عطا کیا، ہم نے تمہاری پرورش کی، ہم نے تمہاری حفاظت کی،
اور ہم جب تاریخ کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ابو طالب علیہ السلام حضور اکرم کے ساتھ ساتھ ہیں، وہی ان کی پرورش کر رہے ہیں، وہی ان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ شیب ابی طالب میں 3 سال تک آپ مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ پروردگار تو یہ کیسے کہہ رہا ہے کہ ہم نے پرورش کی، ہم نے پالا؟ تجھے نہیں معلوم کہ یہ تو ابو طالب نے اس دنیا میں پالا ہے، ابو طالب نے اس کی پرورش کی ہے؟ تو پروردگار عالم کہے گا کہ تو نہیں جانتا کہ اس لیے کہ میرا فعل جو ہے وہ ابو طالب کا فعل ہے، ابو طالب کا فعل میرا فعل ہے، اس لیے کہ ابو طالب نے پالا مگر میں نے پالا۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ ابو طالب کا فعل جو ہے وہ اللہ کا فعل قرار پایا، اور جو اللہ کا فعل قرار پائے، جس کا فعل اللہ کا فعل قرار پائے، اس کے ایمان پر شک کرنا معاف کیجئے گا، آپ کے ایمان میں کوئی کمی ہوگی، آپ کے ایمان میں کوئی نقص ہوگا۔ درود بھیجئے آپ لوگ۔ تو وہ ذات بابرکت کہ جس کو رسول نے کہا کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابل میں جا رہا ہے، آج کل ایمان کل کفر کے مقابل میں جا رہا ہے، تو میں پوچھتا ہوں پروردگار یہ لوگ کافر کیوں؟ پروردگار یہ کافر کیوں ہیں؟ اگر ہم عام زندگی میں دیکھیں اور عام عمومی طور پر یہ سوچیں، عام حالات سے ہٹ کر یہ سوچیں کہ آخر ہم مسلمان کیوں پیدا ہوئے، یہ کافر کیوں پیدا ہوئے، تو ہم جب غور کریں گے تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر انسان کی جسمانی پیدائش سے 2000 سال قبل انسان کی روح کو پیدا کیا جاتا ہے۔ یعنی ہر انسان کی وجود جسمانی میں آنے سے پہلے اس کی روح 2000 سال قبل پیدا کی جاتی ہے، اور جب پروردگار عالم نے تمام ارواح کو پیدا کیا اور پھر حکم دیا کہ اے ارواح تم سجدے میں جھک جاؤ، تم سجدے میں جھک جاؤ، تو ایسے موقع پر ان ارواح کے 2 گروپ ہو گئے، دو حصوں میں منقسم ہو گئے۔ ایک وہ حصہ، ایک ارواح کا وہ حصہ جو سجدے میں چلا گیا، اور دوسرا جس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ جس نے سجدے سے انکار کر دیا وہ ارواح جو سجدے میں چلی گئی وہ مسلمان قرار پائیں، اور جنہوں نے سجدے سے انکار کیا وہ کافر قرار پائیں، اور وہ کافر صلبوں میں منتقل کر دی گئیں، اور جو سجدے میں چلی گئیں وہ مسلمان صلبوں میں منتقل کر دی گئیں۔ اور جو روحیں سجدے میں چلی گئی ان کے بھی 2 حصے ہو گئے، وہ بھی 2 گروپ میں تقسیم ہو گئے، ایسے کہ جب اللہ نے حکم دیا کہ اے ارواح تم سجدے میں چلے جاؤ، تو کچھ روحیں جو سجدے میں چلی گئی تھی، ان میں سے کچھ روحیں جو سجدے میں چلی گئی تھی اس کے بعد اٹھ گئیں، سجدے سے اٹھ گئیں۔ تو امام فرماتے ہیں کہ وہ روحیں جو سجدے میں رہی یہاں تک کہ وہ اپنی اسلاب میں منتقل کر دی گئی، صلبوں میں منتقل کر دی گئی، وہ مسلمان پیدا ہوں گی، اور مسلمان ہی ان کا اختتام ہوگا۔ اور وہ روحیں جو سجدے میں گئیں اور پھر سجدے سے اٹھ گئیں وہ مسلمان پیدا ہوں گی اور کافر مریں گی۔ اور وہ روحیں جنہوں نے سجدے سے انکار کر دیا تھا ان کی بھی 2 قسمیں ہو گئیں۔ وہ روحیں جنہوں نے سجدے سے انکار کیا ان میں سے کچھ روحیں بعد میں سجدے میں چلی گئیں۔ امام فرماتے ہیں کہ وہ روحیں جو سجدے میں نہیں گئیں، جو قطعاً نہیں گئیں، وہ کافر پیدا ہوں گی اور کافر ہی مریں گی۔
اور وہ روحیں جو پہلے سجدے میں نہیں گئیں مگر بعد میں چلی گئیں تو وہ روحیں کافر پیدا ہوں گی اور مسلمان. درود بھیجیے آپ لوگ. تو آپ نے دیکھا کہ یہ ہمارا کہنا کہ آخر اس لیے یہ کافر ہیں کہ یہ کافر کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہم مسلمان ہیں اس لیے کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو یہ عدل الہی کے خلاف ہوتا. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ختمی مرتبت امام علی ابن ابی طالب کو جب یہ کہہ کر عمر ابن عبدود کے مقابل میں بھیج رہے ہیں کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابل میں جا رہا ہے، تو اس وقت آپ کی سن بہت کم ہے. مختلف کتابوں میں مختلف سن لکھے ہوئے ہیں. کوئی لکھتا ہے کہ آپ کی عمر اس وقت 12 سال تھی، کوئی 13 سال لکھتا ہے. لیکن اس کم سنی کے عالم میں بھی علی ابن ابی طالب نے اپنی شجاعت کے وہ جوہر دکھائے، اپنی شجاعت کے وہ جوہر دکھائے کہ لوگ دنگ رہ گئے. عرب کے بڑے بڑے شجاع اپنے دانتوں کے درمیان انگلی چباتے رہ گئے علی ابن ابی طالب کی شجاعت دیکھ کر. اور اسی جنگ میں جب علی ابن ابی طالب نے عمر ابن عبدود کے ضربت لگائی تو رسول خدا نے کہا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ علی کی خندق کے دن کی ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. تو جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو، تمام کائنات کی عبادت سے افضل ہو، اس کے متعلق یہ کہنا کہ علی ابن ابی طالب خلافت کے حقدار نہیں تھے. علی ابن ابی طالب خلافت کے حقدار نہیں تھے، بلکہ خلافت جو ہے وہ صحیح سلسلے سے ہوتی ہوئی آئی ہے. علی ابن ابی طالب کے متعلق سب و شتم کرنا، ان کو برا بھلا کہنا. ارے جناب ابو ذر غفاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور تھا تو ہم منافقین کی پہچان 3 صورتوں سے کیا کرتے تھے. منافقین کی پہچان 3 صورتوں سے کیا کرتے تھے. پہلی صورت کیا تھی کہ جو اللہ کو اور اس کے رسول کو جھٹلاتا ہو. دوسری صورت یہ تھی جو نماز کا انکار کرتا ہو. اور تیسری صورت یہ تھی کہ جو علی ابن ابی طالب سے بغض رکھتا ہو. تو آپ نے دیکھا کہ جناب ابو ذر غفاری رحمت اللہ علیہ نے یہ کہہ کر کہ ہم نے جب بھی منافقین کی پہچان کرنا چاہی تو ہم نے یہ دیکھا کہ کون علی کا دوست ہے اور کون علی کا دشمن ہے. ختمی مرتبت نے فرمایا کہ اے علی، اگر تم نہیں ہوتے تو مومن اور منافق کے درمیان شناخت کرنا مشکل ہو جاتی. تو جو علی سے محبت رکھتا ہوگا، جو علی سے محبت رکھتا ہوگا وہ مومن قرار پائے گا، اور جو علی سے بغض رکھتا ہوگا وہ منافق قرار پائے گا. درود بھیجو. امام فرماتے ہیں اپنے خطبے میں کہ اگر میں تلوار لے کر مومن کے ناک پر اگر ضرب لگاؤں اور یہ کہوں کہ تم مجھ سے دشمنی رکھ تو وہ ایسا نہیں کرے گا. اور اگر میں منافق کو یہ کائنات بھی دے دوں اور یہ کہوں کہ تم مجھ سے دوستی رکھ تو وہ مجھ سے دوستی نہیں رکھے گا. تو آپ نے دیکھا کہ علی کی محبت ایمان کا درجہ ہے، علی کی محبت مومن کی پہچان ہے. درود بھیجیے آپ لوگ.
علی سے محبت ایمان ہے، علی سے محبت ایمان کی پہچان ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہر موقع پر ختمی مرتبت علی ابن ابی طالب کا تعارف کراتے جا رہے ہیں اور بتاتے جا رہے ہیں کہ یاد رکھو کہ میرے بعد تم علی ابن ابی طالب سے محبت رکھنا، اس سے عداوت نہ کرنا۔ جس نے اس سے جنگ کی گویا اس نے مجھ سے جنگ کی، جس نے اس سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی۔ تو علی ابن ابی طالب کا تعارف بھی کراتے جا رہے ہیں، اور ہر موقع پر علی ابن ابی طالب ختمی مرتبت کے ساتھ ساتھ ہیں۔ اور اگر علی ابن ابی طالب علمبردار رسالت ہیں تو عباس علمدار علمبردار امامت ہیں۔ جس طرح سے ختمی مرتبت کو بہترین ساتھی علی ابن ابی طالب ملے ہیں، اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کو ان کا بہترین شریک، بہترین ساتھی عباس علمبردار کی صورت میں ملے۔ اور شاعر نے کیا خوب کہا کہ وقار حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، وقار حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتے۔ یہ ہے عباس علمبردار کی عظمت کہ جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا لیکن اپنے آقا، اپنے بھائی حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ مدینے سے رخصت ہوئے، کربلا پہنچے، اور روز عاشورہ آئی، امام ایک ایک کر کے اپنے صحابہ کو بھیج رہے ہیں، ایک ایک صحابی راہ خدا میں شہید ہوتا جا رہا ہے۔ کبھی انصار کو بھیجتے ہیں، کبھی اصحاب کو۔ جب اصحاب کی باری ختم ہو گئی تو اپنے بیٹوں کو بھیجنا شروع کیا، کبھی اپنے بھائیوں کو بھیجنا شروع کیا۔ اور جب وہ وقت بھی آیا کہ جب کوئی نہ بچا تو یہ علم